اتنی زیادہ دعائیں کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ رمضان کے اندر روٹین سے کئی گنا زیادہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ ایسی مجالس کا اہتمام کریں، ایسی دروس کا اہتمام کریں جہاں سے آپ کو ترغیب ملے۔ تو تازہ دم ہونے کے لیے چند لمحوں کے لیے آپ آرام فرما لیا کرتے تھے۔ مہینہ آ گیا رمضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و مسائل رمضان کا ہمارا پروگرام رسالہ ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات کے ساتھ میں ہوں جعفر طیار، اور آج ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے انتہائی خوبصورت، وہ یوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا رمضان۔ بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان کیا تھے، بلکہ اس کو ہم یوں لے لیں گے کہ رمضان کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، حیات مبارکہ کا کوئی ایک دن ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فجر سے لے کر بس سحر سے لے کر افطار اور پھر رات کے قیام تک کے معاملات کیا تھے، تو اسی میں بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی حافظہ اللہ۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ انتہائی پیارا عنوان ہے آج کا ہمارا الحمدللہ، کہ ایک بندہ مومن کے لیے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمان برداری انتہائی ضروری ہے، رمضان میں بھی ہمیں اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معمولات کیا تھے۔ تو اس عنوان کے تحت ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے جو ہے نا، یہ رمضان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک دن ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وقت سحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات یا معاملات اس وقت کیا تھے؟ بیداری ہے یا رات کو جاگتے رہتے تھے؟ تو وقت سحر سے نماز فجر تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ مکمل طور پر ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بے شک مشعل راہ ہے۔ اور رمضان کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک کیسا ہوتا تھا، آپ کے شب و روز معمولات، احوال رمضان کیسے تھے، آپ صبح سے لے کر شام تک کس طرح وقت گزارتے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیسے کرتے تھے جی، اور دن کے اوقات کیسے گزارتے تھے، افطاری کیسے کرتے تھے۔ جی، تو بہت سے لوگوں کو سننے کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان کو اس طرح کرنا چاہیے۔ نہ صرف شوق بلکہ میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا جی ہمارے روزمرہ کے معاملات اور ہیں، رمضان میں ہمارے شیڈول اکثر چینج ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی مرضی اور ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جاننا یہ چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے۔ اصل میں رمضان میں عبادت کا مہینہ سب لوگ جانتے ہیں، اس کے باوجود بہت سی باتیں ایسی افراد تفرید کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے کرنے والے کام جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کا یہ جو پہلو ہے رمضان مبارک کے ایام کا، خاص طور پہ وہ آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ رمضان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا ینوی، اور آپ نیت کر لیتے تھے رمضان مبارک کی، ینوی سیامہ کل لیلۃ، ہر رات روزے کی نیت کرتے تھے۔ سحری سے پہلے نیت ہوتی ہے، یعنی کہ نیت جو ہے یہ رات کو ہی کر لی جاتی ہے کہ صبح کے روزے کی، اور اس کے بعد پھر آپ یتسحر عند احدی زوجاته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے، ازواج مطہرات میں سے، امہات المومنین میں سے جس کے ہاں ان کی باری ہوتی تھی، اس کے پاس آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کیا کرتے تھے۔ پھر سحری میں آپ کیا کھاتے تھے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نعم السحور التمور، بہترین سحری جو ہے وہ کھجور کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھانے کے علاوہ کانا یاکل قلیلا من الطعام، جو چیز میسر ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی وہ کھانے والی چیز ہوتی تھی، وہ گوشت بھی ہو سکتا ہے، وہ روٹی بھی ہو سکتی ہے، سالن روٹی وغیرہ،
تو جس طرح آج کل انواع و اقسام کے کھانے ہیں، اس وقت اس طرح کے انواع و اقسام کے کھانے نہیں تھے. ہمارے ہاں تو علاقوں میں محدود سا چوائس ہوتا تھا. ہمارے ہاں بعض علاقوں کے حساب سے بھی ہوتا ہے، اور عموماً جو ہے وہ سحری کے وقت میں جو ہے نا جی وہ پراٹھے اور دہی اور ان چیزوں کا زیادہ ہمارے ہاں وہ اکثر ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رطب کھجور جو تازہ کھجور کی تھی بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. اگر وہ رطب مل جاتی تو آپ کھا لیتے، اگر رطب نہ ملتی تو تمر کہتے ہیں خشک کھجور کو. اللہ کے رسول خشک کھجور کھا لیتے تھے. خشک کھجور کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ حسوات من ماء. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں آپ کو جو معمول تھا کھجوریں کھا لیں، اور جو کھانا میسر ہوا وہ تھوڑا سا کھا لیا. اور خاص طور پر صحابہ ذکر کرتے ہیں کانا قلیل الطعام، اللہ کے رسول بہت تھوڑا کھاتے تھے. سبحان اللہ. کانا یاکل قلیلا من الطعام. اچھا یہ سحری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سحری کے وقت بھی آپ کا کھانا قلیل ہوتا تھا. سبحان اللہ. بہت زیادہ پیٹ بھر کر آپ نہیں ہمارے کھاتے یہاں تھے. تو معاملہ بالکل الٹ ہے. سحری کو ہم ایسے سٹور کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے افریقہ کے تپتے صحراؤں میں گزرنا ہے اور اونٹ کی طرح پانی سٹور کر لینا. اللہ اکبر. اصل میں ہمارے ہاں جو یہ رجحان ہے یہ کوئی اچھا رجحان نہیں ہے، اس سے بندے کی طبیعت بہت ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ سحری کرنے کے بعد آپ صلی رکعتین خفیفتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حالانکہ لمبی نماز پڑھنا پسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن فجر کی رکعات کے بارے میں 2 رکعتوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے حدیث کے اندر کہ صلی رکعتین خفیفتین، بڑی ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے رات کو ایک لمبا قیام کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک سوال مزید کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو 2 رکعتوں کی آپ بات فرما رہے ہیں، یہ نماز فجر والی 2 رکعتیں ہیں فرضوں سے پہلے کی ہے، رات کے قیام کی تو باقی نہیں ہے نا؟ مطلب قیام تو ہو چکا ہے، سحری ہو چکی ہے، آخری نماز عموماً جو ہے وہ وتر ہوا کرتی تھی. اب اس کے بعد اذان ہو چکی ہے. آپ صلی کانا یصلی رکعتین خفیفتین، 2 اپنے ہلکی یعنی خفیف انداز میں جو ہے. اس کے بعد پھر آپ گھر میں ہوتے تھے جی، تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے جی، کانا یستأذن لإقامت الصلاۃ. سبحان. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے کیا نماز کو یہ اقامت کہہ دو. کیا مقام یاد. اللہ کے رسول جب اس کو اذن فرما دیتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اقامت کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لاتے اور آپ نماز کی امامت کرواتے. یہ تھا آپ کا سحری کا معمول، سحری سے فجر تک کا معمول. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نماز کے بعد کے اذکار مکمل کرتے اور طلوع شمس تک اللہ اکبر وہاں ہی تشریف فرما ہوتے، اذکار کرتے، صبح کے اذکار کرتے، دیگر دعائیں کرتے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا سحری سے قبل اور سحری کے بعد نماز فجر. اور پھر ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ سحری کے درمیان اور اقامت صلاۃ کے فجر کی نماز کھڑی ہونے کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا. اس کی صراحت بھی حدیث کے اندر موجود ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ تقریباً اتنا وقت ہوتا تھا کہ آدمی 50 آیات قرآن کی پڑھ لے جتنے وقت میں، جتنا وقت اس کو درکار ہوتا ہے اتنا دورانیہ ہوتا تھا سحری کے بعد، یعنی اذان اور نماز کے درمیان میں. اچھا یہاں پہ شیخ صاحب ایک چیز اور میں چونکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ سے کے معمولات آپ بیان فرما رہے ہیں، ہمارے معمولات میں کس قدر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس کے مطلب برعکس ہیں. یعنی آپ نے فرمایا کہ رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد پھر سورج طلوع ہو جانے کے بعد تک اشراق تک کے معاملات وہ کر کے پھر آپ مطلب اٹھتے تھے، جبکہ ہمارے ہاں تو جو لوگ عام دنوں میں نماز فجر کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، رمضان میں وہ اس کو پہلے وقت میں پڑھ کے مطلب اندھیرے میں ہی پڑھ کے جلد از جلد پڑھ کے فوراً جا کے بس لیٹیں سونے کی کرتے ہیں. دیکھیں عبادات کے اندر خاص طور پر التزام، سنت کا التزام بہت ضروری ہے. جو عبادات کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے جب بندہ عبادات کو اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. اپنی من منشا عبادات اگر اس طرح کی جائیں گی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کا عمل تھا، خاص طور پہ آپ کا فرمانا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جیسی عبادت کو خاص طور پر آپ فرماتے ہیں مجھے جس طرح مجھے تم نمازیں پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح نمازیں پڑھا کرو. یعنی پابندی لازمی ہے. اگر اپنی مرضی سے، اپنی سہولت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے نیند کے لیے کوئی آدمی نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لیتا ہے یا جلدی پڑھ لیتا ہے تو یہ چیز
یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کے معمولات رمضان کے لوگ مسجد نہیں جاتے, نماز جلدی سونے کے لیے وہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, تو بہت سے اجر سے وہ محروم ہو جاتا ہے بندہ. جو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یومیہ, مقصد یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے کہ اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے, مجھے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے ویسا ہی کرنا چاہیے. اب ہم بات تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ وقت اشراق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دن کے معمولات تھے وہ کیا تھے؟ کیا وہ آرام فرماتے تھے یا جو معاشی معاملات تھے وہ کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب گھر تشریف لاتے تھے تو امہات المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے, مشغول ہوتے. گھر کے کاموں میں بھی, عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی, گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر آپ کا جو زیادہ جو وقت گزرتا تھا وہ تلاوت قرآن کے اندر اور ذکر اذکار کے اندر, اور پھر جو ایکٹیویٹی کرتے تھے آپ رفاہی کاموں کی, خاص طور پہ رمضان کے اندر چونکہ روٹین سے زیادہ صدقات آپ کرتے تھے, تو صدقہ و خیرات کرنا بھی ایک پورا اس کے لیے وقت چاہیے, اس کے لیے پورے انتظامات چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ رمضان میں آپ دن کو ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر بہت زیادہ بھرپور طریقے سے حصہ لیتے تھے. تو آپ دیکھیں یہ ہم بھی اس پر عمل کرتے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کہ دن کو ہم تلاوت بھی کریں, اذکار بھی کریں, اور نیک کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, جس میں مسجد کی آباد کاری ہے, انتظامات ہیں, سحری افطاری کے انتظامات ہیں, اجتماعی امور ہیں, ضرورت مندوں کا خیال ہے, صدقہ و خیرات ہے, سحری کی کھانے تقسیم کرنا ہے, خوش خوراک تقسیم کرنا ہے, یہ ساری ایکٹیویٹیز دیکھنا ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے یہاں کیا ہو رہا ہے, اپنے غریب محلے کے لوگوں کو دیکھنا ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز رفاہی کاموں کی آتی ہیں, یہ ساری چیزیں صدقہ و خیرات کے زمرہ میں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اس کے بعد نماز ظہر ہے, ظہر میں قیلولہ فرماتے تھے, ظہر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ قیلولہ ضرور کرتے تھے رمضان میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگ حکم دیتے صحابہ کو, قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو, لوگوں قیلولہ کیا کرو, شیاطین جو ہے نا وہ قیلولہ نہیں کرتے. کیوں؟ اب اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. ایک تو جس بندے نے رات کو قیام اللیل کرنا, اگر دن کو وہ آرام کر لیتا ہے تو رات کو آرام سے کر لیتا ہے. اگر وہ سارا دن کام پہ جتا رہے گا, رات کو قیام اس پہ گرا ہو جس طرح شیاطین بالکل آرام نہیں کرتے, 24 گھنٹے وہ ایکٹیو رہتے ہیں. تو اگر بندہ بھی اتنا زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لے, ضرورت سے زیادہ, اور فطرت کے خلاف پراپر آرام نہیں کرتا, نہ وہ پراپر عبادات کر سکتا ہے, اور نہ ہی وہ قیام اللیل جیسی بڑی جو عبادت ہے وہ کر سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کو کی بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. نماز عصر, اس کے بعد پھر افطار کے معاملات ہیں. اس کے بعد افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو افطار کے لیے بھی آپ جس طرح ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے تیاری کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے, جہاں پہ آپ کی اس دن باری ہوتی تھی. تو جو میسر ہوتا تھا افطاری کے اندر بھی آپ کا جو آپ کے جو ماکولات و مشروبات ہوتے تھے وہ رطب, کھجور اور پانی, اور جو میسر ہوتا تھا کھانا جو گھر میں بنا ہوتا ہے آپ کھا لیتے تھے. اور آپ کا یہ ایک معمول اور بھی تھا, افطاری سے پہلے آپ جو شام کے اذکار ہوتے تھے وہ مکمل کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی افطاری سے پہلے شام کے جو اذکار ہیں, اور دن کے اوقات میں پھر آپ جو وقت ملتا تھا اس میں تلاوت کرتے تھے. اور شام کے اذکار کے علاوہ بہت سی دعائیں ہوتی ہیں جو مغرب سے پہلے شام کے وقت کی جاتی ہیں, تو آپ وہ دعائیں بھی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ افطاری غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطاری کر لیتے تھے. اور افطاری آپ دیکھیں, آپ کا جو معمول تھا افطاری کا, آپ اپنی زوجات محترمات کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے, گھر میں کیا کرتے تھے. خاص طور پر اس کے اندر یہ سبق ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں, ان کی گھر سے باہر مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ افطاری عموماً باہر کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو آپ تقسیم کر لیں, بندہ انتہائی ضروری کام باہر ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ گھر والوں کا حق ہے, بچوں کا, بیوی کا, کہ ان کی دلجوئی کے لیے آپ گھر میں افطاری کریں. اور اس کی بڑی برکات ہیں, بچوں پہ بڑا خوبصورت اثر پڑتا ہے. یہ تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی مفید ہے. بالکل بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے افطاری سے پہلے کیا کرنا ہے,
دعائیں مانگنی ہے، دسترخوان کیسے لگانا ہے، کس چیز کے ساتھ روزہ افطار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تربیت سے تعلق رکھتی ہیں، تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں. تو اسلامی کلچر جو ہے نا، ہمارا ثقافت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ایک معاشرتی ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر گھر کے اندر شام کو وقت مگر افطاری وقت ایسا ماحول ہو کہ دیکھیں افطاری کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ بندے سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت جو بھی دعا روزے دار افطاری کے وقت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پہ قبول کر لیتے ہیں. تو کیوں نہ سارے گھر والوں کو شریک کیا جائے دعا کے اندر. ایسے ہی بچے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. سر شیخ صاحب یہ بتائیے، جیسا آپ نے فرمایا کہ سحری کے معاملے میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ جو کچھ یعنی کھجور اور پانی اور اس کے علاوہ جو کچھ گھر میں بنا ہوتا ہے روٹین کے مطابق، افطار میں بھی آپ نے یہی فرمایا. لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ افطار میں تو ہم رنگا رنگ پورا دسترخوان ایسے جو ہے نا جی وہ بھر دیتے ہیں مختلف رنگوں سے، مطلب ایسے کھانے اور اتنے زیادہ مقدار میں اور زیادہ تعداد اور زیادہ اس کی کیٹیگریز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. کہیں سموسے ہیں، کہیں پکوڑے ہیں، دہی بھلے ہیں، اور یہ تو پھر معمولی افطار ہے، کھانا اس سے پلس ہوتا ہے. یہ سارے انتظامات اصل میں اس میں جو کھانے کے بارے میں رمضان کے اندر خاص طور پہ کھانوں کا بہت زیادہ جو اہتمام ہے، اس کے اندر جو بنیادی بات سمجھنے والی اس کا جو فلسفہ جو وہ سمجھنا چاہیے نا بندے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ شہر و رمضان جو ہے یہ لیس شہر اکل و شرب، لوگوں یہ کھانے پہنے کا مہینہ ہی نہیں ہے، بل شہر و عبادت و شہر و طاعت اللہ. ہمارے ہاں تو جو کچھ عام دنوں میں نہیں کھایا جاتا وہ رمضان میں یہ عبادت کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کی اطاعت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی جو افطاری اور سحری ہے اس کے اندر ڈومینیٹ کیا چیز کرے؟ ڈومینیٹ کرے کہ آپ کی عدم دلچسپی کھانوں معقولات کے اندر، مشروبات کے اندر، اتنی زیادہ توجہ کھانے کے اوپر یہ بھی بندے کے معمولات کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے، عبادات کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے، بلکہ عبادات اس کی متاثر ہوتی ہیں، منفی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر. جب اس کا زیادہ کھا پی لیا جائے، زیادہ کھا پی لے، اوور لوڈ ہو گیا، رات کا کیا مشکل، نماز کی شام اس کے لیے اتنا بوجھ ہو جاتا ہے کہ کھانا پینا، اس کے کھانا کے بعد اس کے لیے نماز عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دور جو نماز مغرب بالکل جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے وہی انسان کے لیے اس کے گراں ہو جاتی ہے. اس دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان مبارک کی جو نمایاں صفات بیان کی ہیں، خاص طور پہ فرمایا کہ اس کی میزات کیا ہے، یعنی ڈسٹنگوش تھنگ، یعنی رمضان کے اندر کیا نمایاں چیز کیا ہے. آپ نے فرمایا کانا یکثر الدعا، اللہ کے رسول رمضان میں دعا بہت زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اتنی زیادہ دعائیں کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ رمضان کے اندر روٹین سے کئی گنا زیادہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں. جی. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب بندہ تر و تازہ ہو، فریش ہو، اب اس کے کھانے پینے کے معمولات جو ہے نا وہ معمول معتدل ہیں، اعتدال پہ ہوں. ٹھیک ہے. شیخ صاحب اس سے قبل کہ میں قیام اللیل، نماز عشاء اور قیام اللیل کی طرف بڑھوں، یہاں پہ ایک اور سوال میں میرے ذہن میں بھی چلتے ہے کہ عموماً یہ مشہور ہے کہ اسراف جو ہے، فضول خرچی، وہ عام دنوں میں تو ویسے ہی مثلا ممنوع ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے نا جی وہ اس پہ سے پابندی ہٹا دی جاتی ہے. یہ مشہور ہے کہ رمضان میں آپ جتنا چاہے خرچ کریں، اہل خانہ پہ جتنا چاہے خرچ کریں، اپنے معاملات پہ جتنا چاہے خرچ کریں، کھانے پینے پہ جتنا چاہے خرچ کریں، وہ فضول خرچی شمار نہیں ہوتا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر رمضان کا مہینہ ہی ایسا ہے جب اللہ تعالیٰ خیر و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برکت رزق کے اندر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب رزق کے اندر برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کھانے پینے کے اندر اسراف کر لے. ہاں، مطلب ضرورت اسراف جو ہے کچھ کی ہے، آپ ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں. بعض اوقات اسراف، کھانے کے اندر اسراف جو ہے، ایک تو پیسے کا ضیاع ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور تیسری بات یہی کھانے کی چیزیں آپ مستحق جو لوگ ہیں ان تک پہنچاتے تو آپ کو اجر و ثواب بھی ملتا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے اور لوگ بھی خوش ہوتے، لوگ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے. آپ نے اضافی خریداری کرنی ہی ہے تو پھر کسی مقصد کے لیے کریں، اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ ضرورت ہے، تاکہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بنے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ خاص طور پہ آپ جو تھے اس کے اندر آپ کے معمولات اور زیادہ بہت خاص طور پہ آپ کی توجہ جو ہے وہ آخری عشرہ کے اندر اور زیادہ ہو جاتی تھی عبادات کی طرف. سب سے بڑی عبادت جو آخری عشرے کے اندر کی جاتی تھی وہ ہوتا تھا اعتکاف. ٹھیک ہے. اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے کرتے تھے.
یعنی جو 20 دنوں کے اندر گھر والوں سے اپنے صحابہ کرام سے لوگوں کے ساتھ جو معاشرتی تعلقات ہوتے تھے ان کو بھی ختم کر کے صرف اور صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لینا، مختص کر لیتے، لوگوں سے تعلق بھی توڑ لینا، گھر والوں سے تعلق بھی ختم کر دینا، اور فزیکلی یعنی ایک جگہ کو خاص کر لینا، ٹھیک ہے، یعنی جگہوں سے تعلق بھی ختم کر دینا، یعنی وہ قرب و جوار سے یہ کہ توجہ اپنی ساری کی ساری عبادات کی طرف مبذول کر دینا۔ اب اعتکاف کے اندر پھر اعتکاف کے اپنے معمولات ہوتے تھے، عبادات کے اندر نمازیں ہیں، اذکار ہیں، قیام اللیل ہے، تلاوت قرآن ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو آخری عشرے کے اندر خاص چیزیں ہوتی تھی وہ جو طاق راتیں ہوتی تھی ان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ فرمایا تحروا، لوگوں کوشش کرو، اور فرمایا التمسوها فی عشر الاواخر، آخری عشرہ کے اندر اس طاق رات کو یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تحرو کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جیسے شکار کے لیے شکاری جو ہوتا ہے نا وہ طاق میں رہتا ہے، طاق بہت بڑے جیسے چوکنا رہتا ہے، اور چوکنا رہنا ہے، صحیح، بالکل کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لیلۃ القدر آپ سے چوک جائے، مس ہو جائے، اور آپ محروم ہو جائیں اس خیر و برکات سے کہ اس رات کو اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر پہ انشاءاللہ شیخ صاحب ہم باقاعدہ پروگرام انشاءاللہ کریں گے طاق راتوں کے حوالے سے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ میں ایک اور چیز سوال میرے ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا تھوڑی سی تقسیم بھی ہے، بلکہ ہماری عادت اور طریقہ یہ بن چکا ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے ہر بندہ خوش ہوتا ہے، سارا معاملہ ہوتا ہے، رمضان کی ابتدائی 2 4 5 10 5 دنوں تک یا ایک ہفتے تک مساجد میں بھی رش رہتا ہے، اس کے بعد پھر رش آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آخری عشرہ ہوتا ہے طاق راتوں میں تھوڑی سی اور رونق بڑھ جاتی ہے، اور طاق راتوں میں 27ویں کے بعد 29ویں رات کو شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جو باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہوں، ادروائز وہ سارے پھر عید کی تیاریاں تو رش پھر کم، اور عید پہ پھر رش مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور عید کے بعد نماز ظہر کی حالت آپ مسجد میں جا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے مسجدیں نوحقہ ہیں۔ یہ ہمارے معمولات اصل میں دیکھیں، یہ جو عبادات کا جو ٹیمپو بنتا ہے، ردم بنتا ہے رمضان کے اندر، اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے خارجی عوامل جو ہیں اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، داخلی انسان کے اندر کے جو داخلی عوامل ہیں، اس کے علاوہ خارجی عوامل کا بہت بڑا دخل ہے اس کے اندر۔ تو آپ ایسی مجالس کا اہتمام کریں، ایسی دروس کا اہتمام کریں جہاں سے آپ کو ترغیب ملے کہ عبادت کے اندر آپ کی دلچسپی اور توجہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو پہلے والا ردم جو ہے، جو جذبہ اور جو ذوق و شوق کا وہ ماند نہ پڑ جائے۔ تو آپ اس کے لیے کیا ہے، کثرت سے آپ دیکھیں، اس کا تعلق براہ راست انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ جب ایمان کی کیفیت بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی، آپ کا ایمان جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ بڑھوتری ہوگی۔ وہ کیسے ہونی ہے، وہ عوامل کون سے ہیں؟ وہ تلاوت قرآن ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، مسجد کے ساتھ لگاؤ ہے، وہ اعتکاف ہے، قیام اللیل ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب آپ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتا ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ بندہ اتنا نیک ہو گیا ہے، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ نیکی کرنے کی جو پرواز ہے اس کی بہت اونچی ہو جاتی ہے۔ جی شیخ صاحب، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ چکا ہے چونکہ، اور میں چاہتا ہوں کہ آخر میں جو ہے نا جی وہ ہماری جو تھوڑی سی بات رہتی ہے، ویسے تو کافی وسیع ہے یہ عنوان، یہ موضوع، لیکن اس اختصار کرتے ہوئے آپ سے بھی نماز عشاء کا معمول رمضان میں، اور اس کے بعد قیام اللیل کیا نماز عشاء سے متصل تھا یا اس سے تھوڑا سا الگ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے بارے میں فرمایا کہ عشاء کی نماز لے کر یہ فجر کی اذان تک اس کا وقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پسندیدہ اور افضل وقت جو ہے وہ آخر اللیل ہے، یا قیام اللیل کا، ٹھیک ہے۔ تو تراویح جو ہے، چونکہ تراویح ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہمارے ہاں معمول ہے، ایک روٹین ہے ہماری، تو اگر آپ اس کو آخری رات تک لے جائیں گے تو اس سے بہت سارے لوگ باجماعت تراویح سے محروم ہونے کا خطرہ ہے، جیسا کہ ہمارا ماحول معاشرے کی ٹرینڈ ایسا بن چکا ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایک معاشرے کے اندر یہ چیز جو ہے یہ رواج پا گئی ہے، اس لیے عشاء کے فوراً بعد اہتمام کرنا بھی بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہو سکیں۔ مقصد تو لوگوں کو اس خیر کے کام میں، اس نیکی کے کام میں، اس نفلی عبادت میں شرکت کروانا ہے، تو اس کے لیے آپ ایسا ماحول بنائیں، ایسے اوقات مقرر کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا اہتمام کریں، عشاء کے فوراً بعد کر لیں۔ ہاں،
کچھ لوگ ہوتے ہیں چند ایکسیپشن کے طور پر جی وہ آخری رات میں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اہتمام ہو جائے، لیکن یہاں جو اسلامی تعلیمات ہیں اس میں اکثریت کو سامنے رکھ کر اصول، قاعدے اور ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نیند لیا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے؟ کیونکہ دن بھر تو آپ نے فرمایا کہ کیلولہ کے علاوہ آپ کے سب کے جو دوسری مصروفیات ہوتی تھیں وہ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام کر لیا کرتے تھے، جب آپ کو اتنا تھکاوٹ ہو جاتی تھی یا محسوس کرتے تھے تو تازہ دم ہونے کے لیے چند لمحوں کے لیے آپ آرام فرما لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ شیخ۔ یہ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات مبارکہ میں سے ایک دن رمضان کا ہم نے ڈسکس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، سحری سے لے کر نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر رات کے قیام اور نیند تک کے سارے معاملات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ بہت سارے اسباق، بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا بطور سبق اس میں ہمیں ملی ہیں، اور میں آخری دو باتوں بطور خاص ذکر کر کے پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ رمضان جو ہے نا وہ صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، او کما قال رسول۔ اس میں ہم جو ہے نا وہ کھانے پینے اور اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ وقت صرف کرنے کے بجائے عبادات، ادعیہ، ذکر و اذکار اور صدقات و خیرات کرنے پہ اور نیکیاں زیادہ کمانے کے اوپر ہمیں صرف کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ آرام کرنے کا مہینہ، سکون کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ بلکہ محنت کرنے کا مہینہ ہے کہ آپ عبادات میں اپنی محنت کریں، اپنے معمولات کو بے شک آپ اس مہینے کے لیے جو ہے نا سارا 11 مہینے آپ دنیا کے لیے کماتے ہیں، اس مہینے میں کم از کم جو ہے نا یہ آپ خاص طور پہ یہ میرے خیال ہے آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔